خواب کب واقع ہوتا ہے، بیان کرنے سے یا پھر تعبیر کرنے سے؟ اچھا خواب جو ہے نا وہ تو واقع ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ بالکل سامنے آ جاتا ہے، چاہے اس کی تعبیر نہ بھی کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا تو انہوں نے صرف بیان کیا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ 11 ستارے ہیں، چاند سورج ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب نے تعبیر تو نہیں کی تھی کہ یہ کچھ ہوگا، بس انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ تو یہ خواب بیان کیا اپنے والد گرامی سے اور اس کی تعبیر واقع ہو گئی اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اگرچہ کئی سالوں کے بعد آیا۔ لیکن جو خوفناک یا برا خواب ہوتا ہے نا جی، وہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتا جب تک آپ کسی سے ڈسکس کر کے اس کی تعبیر نہ لے لیں۔ اچھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف یعنی اپنی کروٹ تبدیل کر لیں اور بائیں طرف جو ہے نا 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر دیں اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ وہ کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ نے ڈسکس کر لیا تو پھر وہ جو اثر زائل کرنے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ڈسکس کرنے سے وہ اس کو پھر نہ وہ پر لگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ خواب ہوتا ہے نا علی رجل طائر، یہ پرندے کے پاؤں کی طرح ہے، یعنی وہ نا چلتا ہے اور اڑ رہا ہے اور یہ اس کے پاؤں پر پڑا ہوا ہے، کہیں جب پرندہ بیٹھے گا تو یہ بھی واقع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ نے ڈسکس نہیں کیا ہے، جب آپ نے اس کی تعبیر نہیں لی ہے، تو آپ نے یہ اس کو زائل کرنے کے جو طریقے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کر دی ہے اور اپنی کروٹ تبدیل کر لی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، کچھ صدقہ خیرات کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا، اس کا نقصان سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تعبیر کر دی گئی اور تعبیر بھی درست کر دی گئی، ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ کسی سے آپ نے تعبیر لی، اس نے کہا جی آپ تو فوت ہونے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کی تعبیر یہ نہیں تھی، اور وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن گننے لگتا ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے، تو وہ فوت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ تعبیر کرنے والے نے تعبیر ہی جب غلط کی ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو تعبیر اس وقت واقع ہوگی جب واقعتاً وہی تعبیر کی جائے جو تعبیر اس کی واقعتاً بنتی تھی۔ اگر تعبیر الٹ کر دی جائے یا غلط کر دی جائے یا معبر اپنی کم علمی کی وجہ سے تکے کے لگا کر اٹکل پچو سے وہ غلط تعبیر کر دے، پھر وہ واقع نہیں۔ مجھے آپ اجازت دیجیے گا، جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جیسے بتا دیا گیا تعبیر خواب کوئی بھی ہے اور کچھ بھی بتا دیا گیا، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بغیر تو ویسا ہی ہو جائے گا، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بتا دیا جائے، نہیں۔ اس کی عربی زبان کے اندر نا بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، اس کے اندر کئی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا آسان کر دیں، محذوف یہ ہوتا ہے کہ اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، جی جی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جی، اب کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، یہ عبارت محذوف ہے، بسم اللہ اقرأ، میں اب اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیان کر دیا جائے وہ پھر ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلط بیان کر دیا جائے وہ ویسے ہی واقع ہوگا۔ محدثین نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی زبردست شروحات لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ویسے بیان کر دیا جائے جیسے حقیقت تھی اس کی، پھر وہ ویسے واقع ہوگا۔ اگر وہ خلاف حقیقت تعبیر کر دی جائے، چاہے وہ نقصان دہ پہلو سامنے رکھ دیا جائے، لیکن حقیقت وہ نہیں تھی، اس نے کم علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے وہ تعبیر کر دی ہے، پھر وہ ویسے واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔